بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ آپ جو بھی وظیفہ کریں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سنور جائیں، آپ کی زندگی سنور جائے، آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے، اور اللہ پاک آپ کو اتنا دے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ویسے تو بندہ کسی حال میں راضی نہیں ہوتا، لیکن آپ کے جو موجودہ پریشانیاں ہیں وہ ضرور دور ہو جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے اللہ پاک نے اپنے ناموں میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ پاک وہ ہے کہ جس نے جو تمام جہانوں کا رازق ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ لوگوں، کیا اللہ اس چیز سے بے خبر ہے کہ جو چیز اس نے پیدا کی کہ اس کو ہم رزق نہ دیں؟ اللہ ضرور اس کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا، اور جو اس کی قسمت میں ہے رزق، جو اس کی قسمت میں ہے، جب تک اللہ اس کو دے نہ دے اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ خاص بات ہے۔ جب اس کا رزق پورا ہو جائے گا اور بس موت اس کے سر پہ۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت ایسے ہے کہ جیسے ملک کو موت نے بالکل اس کے سر کے قریب ہاتھ رکھا ہوتا ہے، بس اللہ کا جب حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح قبض کرنی ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ موت ہے۔ یہ دنیا ہے ہی ایک لمحے کی، زندگی ہے ہی ایک لمحے کی، ایک گھڑی کی۔ تو آج کل موجودہ حالات جو بگڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے حکمرانوں نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے مہنگائی کی، جس سے انسان جو رزق حلال کھانا بھی چاہتا ہے وہ بھی حرام کھانے پہ مجبور ہو رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے لوگوں کو، اور کوئی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی روڈوں پہ جناری۔ اب میں وہ کچھ دیکھتا ہوں کہ توبہ کرتا ہوں اللہ سے، یا اللہ کہ یہ ہمارے ملک کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے ملک میں کچھ راہ ہی نہیں، بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہی مچا دی ہے انہوں نے، تباہی مچا دی ہے۔ اپنے خزانے بھرے جا رہے ہیں، اپنے خزانے بھرے جا رہے ہیں، اور کب تک کھاؤ گے، کب تک رہو گے؟ مرنا تو تم نے ہے ظالموں، مرنا تو ہے تم نے، موت تو تم کو آ کے ہی رہے گی۔ تو انہوں نے وہ حال کر دیا ہمارا کہ ہم بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے، وہ حال کر دیا۔ یہ حال ہے پاکستان بالخصوص۔ جو بے روزگاری ہے وہ اتنی ہے کہ روزگار ملتا ہی نہیں، نوکریاں نہیں ہیں، گورنمنٹ کی نوکری نہیں ہے، پرائیویٹ نوکری نہیں ہے، بزنس کے لیے لاکھوں روپیہ چاہیے تب وہ کوئی بزنس کرے، تو بزنس اگر ٹھپ ہو گیا تو آدمی بالکل ہی غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں۔ تو اللہ سے مانگو، اور اس طریقے سے مانگو جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھو، اللہ کو یاد کرو، صبح شام اس کا ذکر کرو۔ کیا اس میں کوئی محنت ہو؟
اس میں کوئی محنت لگتی ہے. مجھے کال آئی کہ مجھے قاری صاحب میرا یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں. تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ اتنی بار رات کو پڑھا کرو. تو کہتی ہے جی میں پڑھتی ہوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے اور بس گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. اللہ اللہ، کوئی حال ہے تم لوگوں کا؟ پھر اللہ کے نام سے لینے سے تمہارے سروں میں درد ہو جاتا ہے، گھٹن ہوتی ہے. اللہ اللہ. یاد رکھیں جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں اور تمہارا دل تنگ پڑ رہا ہے، گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو سیاہ کر دیا ہے. اللہ نے کیا کیا ہے کہ تمہارے اعمالوں کی وجہ سے تمہارا دل سیاہ ہو گیا ہے، جو اللہ کی بات برداشت نہیں ہو رہی، گھٹن پیدا ہو رہی ہے. تو پھر وہ غور کرے، فکر کرے اس بات پر. اللہ اللہ، اللہ کے نام سے گھٹن پیدا ہو رہی ہے، میں تو سن کے حیران رہتا ہوں. تو جب اللہ کا نام لیا جائے اور دل میں سکون پیدا ہو، ذہنوں کو سکون مل رہا ہو اور اٹھنے کو بھی دل نہ کرے اس محفل سے، ذکر کرنے کو بھی دل نہ کرے کہ ذکر بند کر دیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی، تمہارا دل بالکل پاک صاف ہے، تمہاری جو روحانیت ہے وہ دلوں میں سما رہی ہے. اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے اپنے ذکر کے لیے. مبارک ہو تمہیں. تو رزق کے لیے ہاں کیسا بھی ہو، آپ کچھ بھی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق آ جائے، بچوں کی نوکریاں لگ جائیں یا کاروبار چل جائے، یقیناً کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم 2 دن یہ کام کرتے ہیں، 2 دن وہ کرتے ہیں، 2 دن یہ کرتے ہیں. یہ زندگی کامیابی کا راز نہیں ہے. یہ ساری عمر دھکے ہی کھانے پڑتے ہیں. اپنا ایک آئیڈیل بنائیں اپنے ذہن میں کہ میں نے یہ کرنا ہے، فوکس کریں اس پر، پھر اس پر قائم رہیں اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور اپنے اوپر بھی بھروسہ رکھیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں. جب خود پر بھروسہ ہوگا پھر اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو کامیابی تمہارے قدموں میں. تو اس لیے یہ نام یاد لکھ لیں اپنے پاس، یا خالقو، یا خالقو، یا مالکو، یا رزاقو، یا غنیو، یا وہابو. یا خالقو، یا مالکو، یا رزاقو، یا غنیو، یا وہابو. اول آخر درود شریف صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. ہر دانے پہ یہ 5 اسم اعظم آپ نے پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے. اول آخر درود شریف عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور ہو جائیں مال و مال. اللہ حافظ.